ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے اماموں میں 80 ہجری، اور اس کے بعد آتے ہیں امام مالک 93 ہجری، اور اس کے بعد آتے ہیں امام شافعی 150 ہجری، اور اس کے بعد آتے ہیں امام احمد ابن حنبل 160 ہجری۔ یہ ترتیب ہے فقہائے کرام کے پیدائش کا۔ اچھا وفات سن لو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں وفات پائی، اور امام مالک رحمہ اللہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں وفات پائی، اور امام شافعی رحمہ اللہ 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں وفات پائی۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ جس سال گزرے امام شافعی اسی سال پیدا ہوئے، اور امام احمد ابن حنبل 164 میں پیدا ہوئے، 241 میں وفات پائی۔ 241 ہجری کے اندر تک چاروں امام پیدا ہو کے گزر بھی گئے، جن کو آج ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں۔ حالانکہ جب امام اپنی زندگی میں تھے کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی شافعی نہیں تھا، کوئی حنبلی نہیں تھا، کوئی مالکی نہیں تھا، لیکن امام کی اپنی دور اندیشی سے معلوم تھا یہ بدبخت ہمیں جو چڑھا رہے ہیں کہیں جا کے ہمارے ہی مقلد اور ہمیں ہی لے کے نہ بیٹھ جائیں، اس واسطے ہر امام اپنی زندگی میں بولا بھائی دیکھو ہمارے اندر جو صحیح بات ہم کو پتا چلی ہم کہہ دیں، کل کے دن حدیث آ جائے اور ہمارا قول کیا ہے ڈیفرنٹ نکلے تو میرے قول کو اٹھا کے پھینکو اور حدیث کو مان لو۔ یہ چاروں امام نے اپنی زندگی میں کہا، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا، امام مالک نے بھی کہا، امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا، امام شافعی نے بھی کہا۔ ان کے اپنی کتابوں میں سیرت کی انہوں نے جو لکھا ہے یا انہوں کے شاگردوں نے جو لکھا ہے ان میں باقاعدہ منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے رہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، بھائی میرا صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، کل حدیث مل جائے میرا قول کیا ڈیفرنٹ نکلے، قول کو نکال کے پھینکو، حدیث کو مانو۔ امام مالک تو باقاعدہ مدینے میں مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے تھے تو صاحب قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بولتے تھے سوائے یہ ہیں دنیا میں جن کی ہر بات مانی جا سکتی ہے آنکھ بند کر کے، اس کے علاوہ کسی کی یہ پوزیشن نہیں کہ اس کی ہر بات کو مان لو، تو میں صحیح بھی کہہ سکتا ہوں غلط بھی کہہ سکتا ہوں، اگر کتاب و سنت سے میری بات صحیح نکلے تو مانو، اگر غلط نکلے تو نکال دو، حدیث کو مانو۔ امام شافعی بھی یہی کہتے تھے کہ جو بات حدیث کے خلاف نظر آئے اس کو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو اور حدیث کو لے لو۔ اور امام احمد بن حنبل چوتھے اور آخری امام، انہیں نے تو اس معاملے میں اتنی بڑھ کے کوشش کی کہ احادیث کا مجموعہ 30,000 کا تیار کیا جو مسند احمد کے نام سے آج تک مشہور ہے۔ ان کی کوشش ہی پوری یہ رہی کہ پوری فقہ جو کہ حدیث مل جائے اس حیثیت سے ہم مرتب کریں گے، اور انہوں نے سب سے پہلا حدیث کا اتنا بڑا کلیکشن کیا تھا۔ بخاری بھی ابھی نہیں آئی تھی، بخاری بعد میں لکھی گئی۔ بخاری امام احمد کے شاگرد ہیں، تو امام احمد پہلے آئے اور انہوں نے لکھا مسند احمد، 30,000 احادیث ہیں اس کے اندر، اور صاف کہا کرتے تھے کسی کی اتباع نہ کرو، نہ حنیفہ کی، نہ ابو حنیفہ کی، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ کسی اور کی۔ انہوں نے جہاں سے لیا ہے کتاب و سنت سے وہیں سے تم بھی لو۔ امام احمد بن حنبل صاف کہا۔ تو ان چاروں کی وفات 241 ہجری کے اندر ختم ہو گئی۔ اب تیسرا زمانہ آیا، وہ زمانہ تھا محدثین کا زمانہ۔ محدثین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے امام بخاری۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد بنے۔ امام بخاری امام احمد بن حنبل کے پاس باقاعدہ پڑھے اور ان کی حدیث کے اندر جو شوق ذوق تھا، جو کلیکشن کرنے کا جذبہ تھا، اس سے متاثر ہو کے امام بخاری اپنی بخاری لکھنے کے لیے بیٹھے،
جس میں سب سے کڑے شروط رکھے کہ میں حدیث وہی لوں گا جو صحیح ہوگی، ضعیف اور اسی طرح کیا ہے کوئی بھی اس کے اندر علت ہو تو وہ حدیث میں اس کے اندر نہیں لاؤں گا۔ اور انہوں نے پورے صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کر کے سب سے پہلے اپنے ہی استاد کے سامنے پیش کیا کہ اس کو دیکھو میں نے یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل جو سب سے پہلے بخاری کو پڑھ کے سرٹیفکیٹ دیے کہ بہت بہترین احادیث کو آپ نے جمع کیا ہے۔ تو یہ پہلے امام، پھر اس کے بعد مسلم آئے، پھر اس کے بعد ترمذی آئے، ابن ماجہ آئے، نسائی آئے۔ اب یہ پوروں کا زمانہ 200 سے لے کر 300 تک کا ہے۔ 300 ہجری آخری کیا ہے سیاستہ کے امام وفات پائے، اور احادیث کی جتنی کتابیں آ جائیں سب مکمل ہو گئے 300 ہجری۔ اب یہ 300 ہجری تک کا وہی زمانہ ہے جس کو آج کے دور کے سب ماننے والے، کہ وہ حنفی ہوں یا کچھ دوسرے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو 1700 میں یہاں تھے، انگریز کے دور میں پیدا ہوئے اور بہت بڑا کام کیا۔ میں پہلے ہی بتایا تھا انہوں نے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن کا۔ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 300 ہجری تک اللہ کے فضل و کرم سے ہماری امت کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ شافعی تھا، مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ کوئی اور۔ یہ ہمارا نہیں دعویٰ، جن کو تم مانتے ان کا دعویٰ۔ وہ خود صاف لکھتے ہیں یہ فرقوں کی بنیاد اپنی طرف نسب کر کے الگ الگ نسبت رکھ کے بلانے والوں کی بنیاد 400 ہجری میں پڑی، 300 ہجری تک کوئی فرقہ نہیں تھا ہمارے اندر، یہ نسبت والا فرق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 300 ہجری تک کوئی نسبت نہیں تھی اور وہ سب پکے سچے تابعین مسلمان تھے، جنتی تھے، تو کیوں نہیں